تو آئی فون کی ریپیئرنگ کا کام کے لیے بھی آپ کرتے ہوں گے، تو آپ ظہیر احمد کو نہیں جانتے؟ نہیں، ظہیر احمد تو ہم پھر اس کا موقف جو ہے وہ جھوٹ ہے؟ جی جی. جتنی دیر مجھے یہاں ہو گئی ہے میں نے اس قد کا لڑکا بھی یہاں نہیں دیکھا کہ اتنی ہائٹ کا کوئی لڑکا یہاں گھوم رہا ہو. دوسرے تیسرے دن جو ہے نا ہم لوگ کسی نہ کسی سے ملتے ہی رہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کون کہاں ہے، کون کیا آتا ہے، کہاں پہ جاتا ہے، پتہ ہے ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کس کی دکان ہے، یہ کس کی دکان ہے. موبائل سیل پرچیز کا کام بھی کرتا ہوں، آئی فونس کے ریپیئر کروا کے سیل کرتا ہوں، تو اس میں 60 70 سے 80 تک میری انکم ہے منتھلی. اور لاہور میں سب جانتے ہوں گے حفیظ سینٹر مارکیٹ ہے، وہاں پہ میرا یہ چلتا ہے کام، سب جانتے ہیں مجھے وہاں پہ. السلام علیکم ناظرین، آج ہم پروگرام کرنے کے لیے آئے ہیں حفیظ سینٹر میں. ایک بڑا اہم معاملہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، جس نے تہلکہ مچا رکھا ہے دعا زارا کی گمشدگی کا. اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ دعا زارا کی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ظہیر احمد سے شادی ہو جاتی ہے. یہ معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ اپریل کے مہینے میں کراچی سے دعا زارا جو ہے وہ لاپتہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد 16 اپریل کو اس کے والدین کراچی میں مقدمہ درج کرواتے ہیں دعا زارا کے پراسرار طور پر لاپتہ ہونے کا. اس کے بعد اپریل کے آخری ہفتے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا زارا جو ہے وہ لاہور میں موجود ہیں. یہ انکشاف ہوتا ہے، اور بعد میں کراچی پولیس اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس جو ہے مل کے کارروائی کرتی ہے، اور پنجاب کے ضلع بہاول نگر کی تحصیل چشتیاں سے دعا زارا کو بازیاب کروا لیا جاتا ہے. ان کے ساتھ ان کے مبینہ شوہر ظہیر احمد کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور دیگر جو سہولت کار ہیں جس میں ظہیر احمد کی جو فیملی ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے. معاملے کو جب سامنے لایا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ دعا زارا کی ظہیر احمد سے شادی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ عدالت میں آتا ہے، اور عدالت کی جانب سے دعا زارا کا جب بیان سامنے آتا ہے، سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں دعا زارا یہ بیان دیتی ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، اور وہ بالغ ہو چکی ہیں، وہ نکاح کر کے ظہیر کے ساتھ رہ رہی ہیں، ان کو کسی نے اغوا نہیں کیا، ان کو زبردستی نہیں رکھا گیا ہے. حالیہ دنوں میں یوٹیوبر نے ایک پروگرام کیا، ایک خاتون یوٹیوبر ہیں، انہوں نے پروگرام کیا، اور جس میں ظہیر نے یہ بات کی کہ وہ لاہور میں حفیظ سینٹر میں کام کر چکے ہیں اور کام کرتے ہیں. حفیظ سینٹر میں لوگ ان کو جانتے ہیں، بیشتر لوگ جانتے ہیں کیونکہ وہ ایکسیسری یہاں سے خریدتے ہیں. آئی فون کی ریفرب کروا کے اس کو بیچنے کا بھی کام کرتے ہیں، اور جس سے وہ اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں. آج ہم حفیظ سینٹر پہنچے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا واقعی میں ظہیر احمد حفیظ سینٹر میں کام کر چکے ہیں، یا وہ یہاں آ کر کام کرتے رہے ہیں، موبائل کی ایکسیسری خریدتے رہے ہیں، یا دیگر یہاں پر ایکٹیویٹی کر چکے ہیں یا نہیں. یہاں پر لوگوں سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ظہیر نے موقف اختیار کیا ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے دعا زارا اور ظہیر احمد سے انٹرویو کرنے کی بہت کوشش کی ہے، مگر وہ انٹرویو دے نہیں پا رہے، یا ان کو دینے کی اجازت نہیں ہے. اور جو خاتون یوٹیوبر ہے وہ بھی اس پر جو ہے وہ خاموش ہیں، وہ بھی ان کا جو ہے رابطے کا نمبر نہیں دے رہی. آئیں لوگوں سے بات کرتے ہیں. جی تو ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حفیظ سینٹر میں شاپ کیپر ہیں جو مختلف یہاں پر کام کرتے ہیں. کوئی موبائل خرید و فروخت کا کام کرتا ہے، کوئی ایکسیسری کا، اور کوئی اس کی ریپیئرنگ کا کام کرتا ہے. ظہیر احمد کا یہ موقف تھا کہ وہ حفیظ سینٹر میں کام کر چکے ہیں. میرے ساتھ کچھ ساتھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. کیا آپ ظہیر احمد کو جانتے ہو جو دعا زارا کا شوہر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں حفیظ سینٹر میں کام کر چکا ہوں، موبائل کو خرید و فروخت بھی کرتا ہوں، اور ریپیئرنگ اور ایکسیسری بھی خریدتا ہوں. جانتے تو ہیں، لیکن یہاں پہ اس طرح کوئی ظہیر لڑکا ہم نے نہیں دیکھا جو وہ بتا رہے ہیں کہ میں یہاں پہ کام کرتا ہوں. ایسا کوئی ہم نے لڑکا نہیں دیکھا. نہیں، آپ کس کو جانتے ہیں؟ اس واقعے کو جانتے ہیں؟ اس واقعے کو پراپر طریقے سے سنا بھی ہے، میں نے دیکھا بھی ہے، لیکن وہ لڑکا جو کہہ رہا تھا میں حفیظ سینٹر میں تو ظہیر وہ یہاں پہ کام کرا. آپ کتنے عرصے سے اس حفیظ سینٹر میں کام کر رہے ہیں، اور آپ کا کیا کام ہے؟ مجھے یہاں پہ 7 سال ہو گئے ہیں، اور میری یہاں پاس میں شاپ ہے، میں ریپیئرنگ کا کام کرتا ہوں. تو آئی فون کی ریپیئرنگ کا کام کے لیے بھی آپ کرتے ہوں گے، تو آپ ظہیر احمد کو نہیں جانتے؟ نہیں، ظہیر احمد تو ہم پھر اس کا موقف جو ہے وہ جھوٹ ہے؟ جی جی بالکل. آپ بتاؤ گے آپ نے ظہیر احمد کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو؟ نہیں یار، میں نے نہیں جانتا. 10 سال ہو گئے ہیں تقریباً حفیظ سینٹر میں کام کرتے، آج تک نہیں دیکھا نہ سنا ظہیر احمد.
मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भाई ये बताइएगा, क्या आपने ज़हीर अहमद को देखा है या वो ये कहता है कि मैं यहाँ पे रिपेयरिंग का भी काम करवाता हूँ और आईफोन का ख़रीदो फरोख्त का भी काम है? नहीं नहीं भाई, ऐसे ना हमने कभी उसे देखा है इधर, ठीक है। मुझे 7-8 साल होने लगे इधर। मैंने ज़हीर अहमद को टीवी में देखा है, फीस सेंटर में मैंने नहीं देखा। पर इतनी हार्ट शॉप वाले को जानता हूँ, रिपेयरिंग वाले को जानता हूँ, मैंने आता है उस लड़के को नहीं देखा कभी भी कि रिपेयरिंग का काम हो या कोई यूज़ या कुछ किसी चीज़ का काम हो। लड़के को हर एक को हम जानते हैं, उस लड़के को हमने आता कि इस प्लाजे में नहीं देखा जी। आए और लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या वो ज़हीर को जानते हैं। इस सारे वाक़ये पर बात करेंगे। देखिए, मैं तो सर किसी से ज़हीर वगैरह को नहीं जानता। मुझे इधर काफ़ी अरसा हो गया, 3-4 साल से जो ना बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि कौन है कौन आया है, ठीक है। हम लोग तो यही जानते हैं, हम अपने कारोबार में ये ग्राउंड फ्लोर है, इस पे तो हर जो ना दूसरे तीसरे दिन जो ना हम लोग किसी ना किसी से मिलते रहते हैं। हमें पता है कौन कहाँ है, कौन क्या आता है, कहाँ पे जाता है, पता है हर चीज़ का पता होता है कि यार ये किसकी दुकान है, ये किसकी दुकान है। लेकिन किसी को नहीं। अल्लाह पाक हमारे हफीज़ सेंटर को शादोबाद रखे, लेकिन जो ना बिला वजह की ऐसे जो ना टेंशनें आगे अल्लाह पाक का कुछ जो ना पिछले 2 सालों में हम लोग जो ना इन क्राइसिस से निकल रहे हैं। और जनाब ऊपर से टैक्स की बरकरार इतनी हो गई है कि टैक्स इतने ज़्यादा लागू हो गए हैं कि बस हम लोग अपने काम को सर्वाइव कर रहे हैं, पता नहीं कैसे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी दुकान में कौन कौन सा काम होता है? मेरा इधर आईफोन का काम है सर ज़्यादा सा, ठीक है। इधर मेन पे बैठे हैं, शुएब मोबाइल है इधर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे तो ना हमें जो ना ऐसा सुनने में आया नाम, तो ना हम लोग जो ना रिपेयरिंग के हवाले से भी कहीं नहीं? रिपेयरिंग कोई भी नहीं जानता यार। ऐसे बिला वजह जो ना किसी ना किसी से बदनामी कर देते हैं कि ये फीस सेंटर है, कि यहाँ पे जो ना ऐसा है। हमारी इधर आग लगी थी तो हम लोग अपनी मदद आपके तहत ही हमने सारा काम किया है। अपने आप को जो ना सर्वाइव कर रहे हैं, बचा रहे हैं कि या अल्लाह पाक हमारे फीस सेंटर को आबाद रखे और इंशाल्लाह ताला हम अपने फीस सेंटर की जो है ना तरक्की के लिए जो है ना साथ साथ काम। और लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, शायद हमें कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो ज़हीर अहमद को जानता हो और जिससे ख़रीदो फरोख्त का काम हो, या फिर इसके अलावा एक्सेसरी की ख़रीद का काम हो, या फिर ये कह सकते हैं कि रिफअप करके बेचने का काम हो। और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी तो भाई, आप पहले ये बताएं कि आप कितने अरसे से इस हफीज़ सेंटर मार्केट का हिस्सा हैं जहां पर ये आईफोन का सिर्फ आप काम करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं सर ये 2009 से इस मार्केट में हूँ और 2012 से ये मेरी दुकान है, ठीक है। यानी कि 10 साल से दुकान है, कह सकते हैं। 10 साल से यही दुकान है, चेंज नहीं हुई, तो इधर ही काम कर रहे हैं। तो अच्छा, आपके इल्म में ये ज़हीर अहमद का और दुआ ज़ारा की शादी का मामला और इसकी पुरस्कार तौर पे लापता होने का वाक़या भी होगा? जी, ये सोशल मीडिया पे देखते रहे हैं इसको, इवन आज भी देख रहे थे, तो ये चीज़ें देखने में आ रही हैं, पता चला है न्यूज़ का। आपके इल्म में ये भी होगा कि उन्होंने हालिया इंटरव्यू में ये कहा कि वो हफीज़ सेंटर और दीगर मार्केटों में आईफोन का काम करते हैं। जी, ये मैंने न्यूज़ देखी और मैं उसके ऊपर हंसा भी कि खैर जितनी देर मुझे यहाँ हो गई है, मैंने इस कद का लड़का भी यहाँ नहीं देखा कि इतनी हाइट का कोई लड़का यहाँ घूम रहा हो, ठीक है। तो बकाया हो सकता है कि हम सो रहे हों तो वो आता हो इधर। तो मार्केट में सोने के बाद भी काम चलता है, यानी कि रात के वक्त भी काम होते हैं यहाँ पे, या मार्केट बंद होती है? सर शायद ज़हीर जैसे लोग आते हो। अच्छा, बड़ा सरार तौर पे जैसे दुआ ज़ारा गायब हो गई, शायद वो ज़हीर भी आता हो, गायबाना काम करते हो इधर। बकाया बहुत बड़ी मार्केट है, कहा नहीं जा सकता कुछ, पर ये है कि अगर इधर 400 दुकानें हैं तो 400 दुकानदार एक दूसरे को जानते हैं। आईफोन का जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको तो पता होता है ना। लोग नज़र आ रहे होते हैं, तो मुझे नहीं नज़र आया। बकाया हो सकता है कि इधर आता हो, मुझे नज़र नहीं आया कभी। यानी कि वो उसका जो मौक़िफ़ है ज़हीर अहमद का कि आईफोन का वो काम करता है, वो शायद आपके नज़दीक वो जी 4 लोग हम बैठे हुए थे, दुकानदार वही डिस्कस कर रहे थे, कहते यार ये कहाँ से आता है, हमने तो कभी नहीं देखा। बकाया सेल परचेज के लिए हर बंदा आ सकता है, आप भी आ सकते हैं, कोई और भी आ सकता है। कभी वो एक दफ़ा फ़ोन ले गया हो तो वो कह सकता है कि मैं इधर आता जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ पेश से इधर उधर घूमने। मैं ये नहीं कह सकता मैं इधर काम भी करता हूँ, जो आप कहीं भी सकते हैं। जी तो नाज़रीन, हम एक और दुकान पर आए हैं जहां पर मोबाइल की ख़रीदो फरोख्त का भी काम है और साथ में रिपेयरिंग का भी काम है, और जहां पर एक्सेसरी भी बेची जाती हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये ज़हीर को जानते हैं। जनाब आला, आजकल एक इशू चल रहा है सोशल मीडिया पे, कराची की लड़की दुआ ज़ारा भाग कर शादी कर लेती हैं या उनको मुबैना तौर पर अगवा कर लिया जाता है।
اور ظہیر کے ساتھ وہ شادی کرتی ہیں. آپ کو اس واقعے کا علم ہے؟ سر جی اس واقعے کے علم ہے. سوشل میڈیا پہ ہم نے کافی اس کی چیزوں کو دیکھا بھی اور سنا بھی ہے. اور میڈیا پہ آئے دن اس کے نئے کنٹروورسی پروگرام چل رہے ہیں جس میں یہ قوم کی بیٹی ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پورے ورلڈ میں اس کا ایشو چل رہا ہے. تو لہٰذا جو قوم کی بیٹی ہے اس کو پروٹیکشن ملنی چاہیے. ہر شخص درد دل رکھتا ہے دعا زارا کے حوالے سے اور ہر شخص ماں بہن بیٹی والا ہے. تو کوئی اس طرح سے لڑکی چلی جائے بڑا برا بھی لگتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ قوم کی بیٹی ہے اور سیدزادی ہے. ہمیں اس کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے, اسے پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اور بیسک ایشو جو ہائی لائٹ جو میڈیا کو اس چیز کو کرنا چاہیے کہ کم از کم ایک بیٹی کو ماں باپ سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. میں جو اپنی اوپینین دیتا ہوں, لوگوں کے اوپینینس مختلف ہیں. جو لوگ کہتے ہیں شادی کی ہے وہ ایجڈ بچی نہیں لگتی, کم ایج بچی لگتی ہے. اور اس حوالے سے کم از کم ماں باپ کا موقف لینا چاہیے. ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں وہ 14 سال کی ہے, وہ تو نابالغ ہے. ماں باپ کا موقف لینا چاہیے. دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جس پہ پابندی ہو کہ ماں باپ بیٹی کو نہیں مل سکتے. اور یہ ہماری جو ہے عدلیہ کو اور ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بیٹی کو ماں باپ سے ملوائیں. بے شک جیسے ان کے والد صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم ایک لائیو شو میں چلے جاتے ہیں, ہم آپس میں کویسچننگ کر لیتے ہیں. اگر وہ بالکل رائٹ پہ ہے اس کے مطلب اپنے ہاتھ سے اس کی شادی کروا دوں گا, اس کو رخصت کر دوں گا. لیکن وہ سامنے ججز کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو اور جو ان کے بیانات ہیں وہ نہیں دے پا رہے. اچھا, ایک ہم نے بھی بڑی کوشش کی دعا زارا سے اور ظہیر احمد سے انٹرویو کرنے کی, لیکن ہمارا رابطہ نہ ہو سکا ان سے. اور خاتون یوٹیوبر ہیں, انہوں نے انٹرویو کیا, ان سے بھی رابطہ کیا کہ وہ ہمیں شاید ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر دے دے جس سے ہم دعا زارا سے یا ان کے شوہر سے انٹرویو کر سکیں اور اصل حقیقت کو جان سکیں. ظہیر احمد جو کہ مبینہ طور پہ اس کے شوہر بتایا جا رہا ہے کہ اس نے دعا زارا نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے, اس نے حالیہ انٹرویو میں کہا کہ اس کا تعلق آفس سینٹر سے ہے, اس سے ملیکہ علاقوں سے وہ سامان بھی خریدتا ہے, موبائل کی ایکسیسری بھی خریدتا ہے اور اچھی خاصی انکم کماتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ آفس سینٹر میں موجود ہیں, آپ کس چیز کا کام کرتے ہیں, اور یہ بھی بتا دیں کہ کیا آپ نے کبھی ظہیر کو دیکھا ہے؟ فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں گا کہ ظہیر صاحب کی جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ اس ایریا اس مارکیٹ کا پرسن ہی ہے. اور جیسے اس نے انٹرویو دیا ہے کہ جی میں وہاں سے جا کے پرچیزنگ کرتا ہوں, اس چیز کو ہائٹ لائٹ کرنا چاہیے کہ وہ یہاں کا نہیں ہے. اور لوگوں نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے, کچھ لوگوں نے انٹرویوز بھی کیے ہیں, آ کے لوگوں کی دکانوں سے پتہ بھی کیا ہے, لیکن وہ یہاں پہ پرماننٹ کام نہیں کرتا. اس کی کزن کی شاپ بتائی جاتی ہے, لیکن وہ بھی کہتا ہے وہ کزن کی شاپ بھی ہم نے پتہ کیا, وہ کزن کی شاپ بھی نہیں ہے. ہاں جی, وہاں پر بھی کیسی کوئی شاپ, وہ کزن کی شاپ بتائی جا رہی ہے, میں نے آپ کو کہا بتائی جا رہی ہے, لیکن وہ کزن کی شاپ نہیں ہے. اور سارا ایک ڈرامہ جسے کہتے ہیں نا فیک ڈرامہ بنایا جا رہا ہے, اس لڑکے کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے آپ دیکھیے اصل حقائق کیا ہے, اور قوم کو پتہ چلنا چاہیے قوم کی بیٹی ہے. آج یہ بیٹی ہے, کل ہماری بیٹیاں ہیں, لوگوں کی بیٹیاں ہیں. لیکن ایک اتنا مسئلہ پورے ملک میں ہائی لائٹ ہوا جس کی سلوشن ہی نہیں ہمارے عدلیہ کروا رہی. تو ہم آج جو کہ دستبردست کہتے ہیں کہ اس کا ہائی لائٹ کیا جائے, اس کیس کو جلد از جلد حل کیا جائے, ماں باپ کو اس کی بیٹی ملائی جائے. تو آپ کتنے عرصے سے یہاں پر کام کر رہے ہیں؟ سر مجھے اس مارکیٹ میں تقریباً 5 سال ہو گئے میں کام کر رہا ہوں. 5 سال کے دوران آپ موبائل خرید و فروخت اور ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں. ایسی ہے. تو آپ نے ظہیر کو مطلب نہیں دیکھا؟ ہم نے اور بھی لوگوں سے بات کی ہے, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہوں نے ظہیر کو بالکل یہاں پر نہیں دیکھا ہے, نہ انہوں نے کبھی موبائل کی خرید و فروخت میں دیکھا ہے, نہ موبائل کی ایکسیسری میں خرید و فروخت میں, اور اس کے علاوہ نہ موبائل کی ریپیئرنگ میں ہے. ہم یہی خواہاں ہیں کہ ظہیر سامنے آئے, دعا زارا سامنے آئے, اور وہ ہر فورم پہ انٹرویو دے سکے اور وہ موقف بیان کر سکے. اور کم از کم اگر میڈیا کو نہ صحیح تو کم از کم اپنے ماں باپ کو وہ ضرور تسلی دے, یا ماں باپ کو ضرور قائل کر سکے کہ واقعی اگر وہ حسب بیجا میں نہیں رکھا گیا, اس کو اغوا نہیں کیا گیا, تو ضرور اس تک یہ بات جائے گی بھی اس پروگرام کے ذریعے. تو وہ ضرور اپنی فیملی سے ملے. اور حالیہ انٹرویو میں جیسے ظہیر نے جو موقف بیان کیا ہے کہ لاہور کی مشہور الیکٹرانکس کی جو مارکیٹ ہے فی سینٹر, جہاں پہ وہ خرید و فروخت کا کام کرتا رہا ہے, وہاں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے بیشتر لوگوں سے بات کی ہے. اس پروگرام کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان دانیال راٹھور کو اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.